آج کل سب کی زبان پر ایک ہی نام ہے، وہ ہے کلوا کنٹلا کویتا، اور اس کے بعد دوسرے بھی نام جو زیر بحث ہیں وہ ہے ہریش راؤ اور سنتوش کمار، اور یہ سب لوگ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ خاندان ایک باوقار عزت دار خاندان ہے تلنگانے کا۔ اور کلوا کنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب یعنی کہ کے سی آر صاحب، جو تلنگانہ ریاست حاصل کرنے میں جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے تلنگانہ حاصل کیا اور اس کے وزیر اعلیٰ بنے رہے 10 سال تک، اور یہ ایک ایسا جانا مانا خاندان ہے جس میں سیاست میں آنے سے پہلے تمام لوگ تعلیم پر بہت توجہ دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کے سب ایک سے بڑھ کر ایک تعلیم یافتہ ہیں، اور آج پولیٹکس میں آنے کے بعد یہ اس طرح بکھر جائیں گے کبھی سوچا نہیں تھا۔ رہی بات کے ٹی آر صاحب کی، جو کے سی آر صاحب کے اکلوتے فرزند ہیں اور کویتا کے بڑے بھائی ہیں۔ کے ٹی آر بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، انہوں نے 2 پی جی ڈگریز کیے ہیں، ایک ایم ایس سی کیا ہے انہوں نے بایو ٹیکنالوجی میں یونیورسٹی آف پونے سے، اور اس کے بعد ایم بی اے کیا ہے مارکیٹنگ اور ای کامرس میں بروچ کالج آف سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک سے۔ یہ ہائیلی کوالیفائڈ پرسنالٹی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ پونا کے یونیورسٹی میں ان کے کزن جوگن پلی سنتوش کمار ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ جوگن پلی سنتوش کمار اور کویتا کا رشتہ خلیرے بھائی بہن کا ہے۔ کے سی آر صاحب کے ساڑو کے فرزند جوگن پلی سنتوش کمار ہیں، اور بچپن سے یہ لوگ ساتھ رہا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے پونا یونیورسٹی میں جب کے ٹی آر کا داخلہ ہوا تو سنتوش کمار کا بھی داخلہ وہیں پر کرایا گیا۔ انہوں نے ایم بی اے کیا پونا یونیورسٹی سے، اور دونوں خلیرے بھائی ایک ساتھ پڑھے، ایک ساتھ بڑے ہوئے، جبکہ کویتا صاحبہ نے بی ٹیک کیا سی ایس سی میں، اور وی این آر یعنی کہ وگنان جیوتی انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے ماسٹر آف سائنسز یونیورسٹی آف سدرن مسیسپی سے کیا، یعنی کہ ایم ایس کیا ہے انہوں نے امریکہ میں، اور اس کے بعد وہاں پر امریکہ میں سافٹ ویئر انجینئر کا جاب کیا کرتے تھے وہ۔ لیکن دونوں بھائی بہن 2006 میں امریکہ چھوڑ کر واپس حیدرآباد آ گئے، تلنگانہ آ گئے، تاکہ وہ اپنے والد کا ساتھ دے سکے تلنگانہ تحریک میں۔ اتنا آپس میں چاہنے والے، اتنی محبت رکھنے والے۔ اور رہی بات ہریش راؤ کی، تو ہریش راؤ جو ہے کے سی آر صاحب کی سگی بہن کے فرزند ہے، کے سی آر صاحب کے فرما بردار بھانجے، جو ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مثالی خاندان ہوا کرتا تھا تلنگانے کا، لوگ مثال دیا کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، چند دنوں سے حالات بہت خراب ہو گئے، اس خاندان کا تو سکون ختم ہو گیا، لیکن ہمارے جیسے لوگ، گنے چنے لوگ جو اس خاندان سے قربت رکھتے ہیں، غیر سیاسی طور پہ ہم لوگ جو قریب ہیں، ہم کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر ہونٹ بھی ہمارے ہیں، دانت بھی ہمارے ہیں، اور ہم کسی کا ساتھ نہ دے سکتے ہیں، نہ کسی کی مخالفت کر سکتے ہیں، اور ہم صرف یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ آپس میں یہ سب نا اتفاقیاں ختم ہو جائے، اور پھر سے ایک بار یہ ہنستا کھیلتا ہرا بھرا خاندان پھر سے ایک ہو جائے۔ اس میں کس کی سازش ہے، کون اس کے پیچھے ہے، یہ سب بہت جلد منظر عام پر آ جائے گا، لیکن جو بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے جب کے سی آر صاحب مہاراشٹرا گئے تھے ادھو ٹھاکرے سے ملنے کے لیے ان کی دعوت پر، اس وقت ایک چھوٹا سا ڈیلیگیشن ساتھ تھا ان کے، اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس ڈیلیگیشن میں شامل تھا، اور جب ادھو ٹھاکرے صاحب کے بنگلے پر دعوت دی گئی
تو ہمارا جو ڈیلیگیشن تھا اس ڈیلیگیشن میں کویتا صاحبہ اور سنتوش صاحب تو تھے ہی، ان کے علاوہ دوسرے سیاسی قائدین بھی تھے، اور میں نے دیکھا کہ آپس میں جو ان لوگوں میں جو پیار ہے، جو بھائی چارگی ہے، جو خلوص ہے، میں آپ کے سامنے ایک تصویر اس گھر کی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے، ادھو ٹھاکرے کی فوٹو کویتا صاحبہ لے رہی ہیں ایسا لگتا ہے، لیکن ایکچولی وہ فوٹو لے رہی تھی سنتوش جی کے لیے جو ادھو ٹھاکرے صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اتنی محبت تھی یہ بھائی بہن میں، آج کیا وجہ ہے جو اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں؟ ہمیں تو بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں ان کے سیاسی عہدوں پر۔ ہاں، آپ نے محسوس کیا کہ یہ کتنا تعلیم یافتہ گھرانہ ہے اور کتنا زیادہ یہ لوگ پڑھ چکے ہیں اور کتنا آپس میں یہ خلوص رکھتے ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہریش راؤ صاحب ساری ریاست کے ایک واحد ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے وزارت حاصل کی جبکہ وہ نہ MLA تھے نہ MLC تھے، اور یہ سب ممکن ہوا ان کے چہیتے ماموں کی طرف سے، یعنی کہ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب، KCR صاحب کی طرف سے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب تلنگانہ الگ نہیں ہوا تھا، جب متحدہ آندھرا پردیش میں ڈاکٹر YS راجشیکھر ریڈی وزیر اعلیٰ تھے کانگریس کے۔ ان دنوں TRS سے مفاہمت ہوئی کانگریس کی، اور کانگریس نے پیشکش کی کہ وہ کیبنٹ میں شامل ہو جائیں، تو 6 وزراء کے عہدے TRS کو دیے گئے، اور جس میں نائنی نرسمہا ریڈی وغیرہ وغیرہ تھے۔ تو ایک منسٹر پوسٹ کے لیے کے چندر شیکھر راؤ صاحب نے اپنے چہیتے بھانجے ہریش راؤ کا نام پروپوز کیا، حالانکہ اس وقت وہ نہ MLA تھے نہ MLC تھے۔ بہرحال وزارت حاصل کرنے کے بعد KCR صاحب نے انہیں سدی پیٹ کی سیٹ عطا کی جو کبھی ان کی ہوا کرتی تھی۔ 6 مہینے کے اندر وہاں پر الیکشن ہوا، اور پھر وہاں سے ہریش راؤ جیت کر آئے، اور تب سے لے کر آج تک وہ سدی پیٹ کی سیٹ پر قائم ہیں۔ اس بات کا تذکرہ ناظرین میں یہاں پر اس لیے کر رہا ہوں، ہریش راؤ تو بھانجے تھے، لیکن دوسری طرف ان کے فرزند ارجمند KTR کو جب سیٹ کی ضرورت پڑی، جب انہیں پولیٹکس میں لایا گیا، اور جب وہ وہاں سے آئے امریکہ سے 2006 میں سب چھوڑ چھاڑ کر، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں وہ بہت بڑی نوکری پر تھے، لیکن اپنے والد کا ساتھ دینے کے لیے جب وہ حیدرآباد آئے، تلنگانہ کی تحریک میں شامل ہوئے، اور پہلی مرتبہ انہیں الیکشن میں کھڑا کیا گیا، تو جب KCR صاحب نے ان کے فرزند کے لیے سرسلہ چنا، انہوں نے ہریش راؤ سے یہ نہیں کہا کہ تم سیٹ خالی کرو اور میرے فرزند کو دے دو، اور سرسلہ سے KTR چن کر آئے، اور ہریش راؤ کے پاس وہ اپنی سیٹ برقرار رہی۔ پھر چند برسوں کے بعد کویتا صاحبہ کو نظام آباد کا MP کا ٹکٹ دیا گیا، اور سب نے محنت کی انہیں جتانے کے لیے، سارے خاندان نے اپنی کوشش لگائی، سارے کے سارے کزن، سارے بھائی، سارے لوگ، اور ان کے والد محترم نے بہت دلچسپی لیتے ہوئے انہیں جتایا، اور وہ ایک بار MP بنی، پھر دوسری بار ہار گئی، وہ بات الگ ہے، اور جب وہ ہاری تب ان کو شک شروع ہوا کہ کسی نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کسی نے صحیح معنوں میں کام نہیں کیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چنگاری تبھی سے شروع ہو رہی تھی، لیکن کسی کا نام لیے بغیر اندر سے سلگ رہی تھی۔ لیکن اب جو ہوا ہے یہ لاوا ہے، ایک دم بہت بڑا، لیکن یہ اگر وقتیہ ہے تو اچھی چیز ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک لاڈلی دختر، ایک لاڈلی بہن اور ایک لاڈلی کزن بولنا چاہیے، یا پھپھیری بہن ہو یا خلیری بہن ہو، سب لوگ ان کو بہت چاہتے ہیں خاندان میں۔ ابھی بھی کویتا کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ان کا خاندان میں اتنا دبدبہ ہے، اور کئی مرتبہ KCR صاحب نے بھی بتایا، انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ وہ ان کی دختر کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اور ہر بار
یہ بات واضح رہی کہ والد کے لیے ان کی دختر کویتا بہت عزیز ہے، وہ ان کی کوئی بات کو نہیں ٹالتے، اور جن کا نام لیا گیا ہریش راؤ کا یا سنتوش، وہ لوگ بھی کبھی ان کی بات نہیں ٹالتے تھے، اور وہ دونوں بھی رشتے میں کویتا سے بڑے ہیں، اور ان دونوں کی وہ بہت عزت کیا کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہو گئی، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یہ سب ختم ہو جائے، بھید بھاؤ، نا اتفاقیاں، غلط فہمیاں، سب پھر سے مل جل کر رہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور بات میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا، وہ ہے سنتوش کمار صاحب کے بارے میں۔ جوگی نیپلی سنتوش کمار کے سی آر صاحب کے ساڑو یعنی کہ ہم زلف کے فرزند ہیں، اور یہ بچپن سے کے سی آر صاحب کے گھر میں ان کا بہت زیادہ آنا جانا رہا، جس کی وجہ سے یہ لوگ تینوں ایک ساتھ بڑے ہوئے اور تقریباً ایک ساتھ ایک ہی کالج میں پڑھے، تو یہ آپس میں بہت زبردست بانڈنگ رہی ان لوگوں کی۔ اور جب ہریش راؤ صاحب کو وزارت کا عہدہ دیا گیا تو کے سی آر صاحب کے پاس ایک خلا ہو گیا تھا، یعنی کہ ایک ویکنسی ہو گئی تھی ایک، وہاں پر ہریش راؤ سارا کام سنبھالتے تھے پارٹی کا اور تحریک کا، اور جب وہ وزیر بن کر سیکریٹریٹ میں بیٹھنے لگے تو کے سی آر صاحب کے پاس ایک وفادار اور بہت ہی بھروسے مند آدمی کی ضرورت تھی، تو اس وقت سنتوش کمار نے انٹری کی، اور انہوں نے اپنے فیوچر کو بالائے طاق پر رکھتے ہوئے اپنے خالو کی خدمت میں جڑ گئے، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اتنے برس گزر گئے، تقریباً سمجھیے کہ 25 سال کا عرصہ ہو گیا، 25 سال سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کے سی آر صاحب کے ساتھ ہیں، ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر اچھے برے حالات میں وہ ساتھ رہے اور ابھی بھی ساتھ ہیں۔ حالانکہ ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، لیکن وہ آج بھی کے سی آر صاحب کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں ایک بار راجیہ سبھا ممبرشپ دی گئی تھی، اور بنا کسی کانٹروورسی کے، بنا کسی الیگیشن کے 6 سال کا وقفہ جو ٹرم ہوتا ہے راجیہ سبھا ممبر کا، انہوں نے پورا کیا۔ پھر اس کے بعد گرین انڈیا چیلنج شروع کیا، بڑی کامیابی سے جو ہے شجرکاری میں حصہ لیا، اپنے خالو کا ہاتھ بٹایا ہریتا ہرم میں، اور ذاتی زندگی میں کہا جاتا ہے کہ کے سی آر صاحب سے قریب ترین شخص اگر آج کوئی بھی ہے تو وہ ہے سنتوش کمار، جو ان کے اٹھنے سے پہلے موجود ہوتے ہیں، ان کے سونے تک ساتھ رہتے ہیں، جب وہ سو جاتے ہیں تو تب وہ جا کر سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس شخص کی پرسنل زندگی کا تک انہوں نے خیال نہیں کیا۔ تو بہرحال ناظرین، بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن ابھی وقت بہت ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر بعد میں حاضر ہوں گا میں، لیکن میں تو صرف یہ کہوں گا کہ ہونٹ بھی ہمارے ہیں، دانت بھی ہمارے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، ہم کو تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، کشتی بھی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ سائننگ آف قیوم انور۔